أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. یمحق اللہ، اللہ مٹاتا ہے الربا، سود کو، ویربی، اور وہ بڑھاتا ہے الصدقات، صدقات کو، واللہ، اور اللہ لا یحب، وہ پسند نہیں کرتا، کل کفار، ہر ایک ناشکر گزار کو، اثیم، گنہگار کو. ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، وعملوا، اور کام کیے انہوں نے، الصالحات، اچھے، صالحات جمع صالحتن کی، صالحہ کا معنی نیک عمل، اچھا عمل، اور انہوں نے عمل کیے اچھے، واقاموا، اور انہوں نے قائم کی، الصلاۃ، نماز، وآتوا، اور وہ دیتے رہے، الزکاۃ، زکوٰۃ، وآتوا الزکاۃ، اور وہ دیتے رہے زکوٰۃ، لہم، ان کے لیے، اجرہم، ان کا بدلہ ہے، عند ربہم، ان کے پروردگار کے پاس، ولا خوف علیہم، اور نہ ان پر خوف ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے. یہ آج کے درس کی دو آیات کریمہ ہیں، آیت نمبر 276 اور 277. اس سے پہلے والے درس میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سود کی مذمت کو اور اس کی حرمت کو بیان فرمایا کہ سود کا لین دین کرنے والے، کھانے پینے والے، استعمال کرنے والے، اس سلسلے میں معاون اور مددگار، یہ کھڑے نہیں ہوں گے مگر کل قیامت والے دن یوں کھڑے ہوں گے جس طرح کوئی دیوانہ آدمی ہے، پاگل آدمی ہے. اور یہ اس لیے کہ انہوں نے سود کو یوں سمجھا کہ جس طرح کی خرید و فروخت ہے، حالانکہ اللہ نے خرید و فروخت کو جائز قرار رکھا ہے، حلال قرار رکھا ہے، اور سود کو اللہ نے حرام فرمایا. اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا جس کے پاس نصیحت آ گئی اور اس نے اللہ سے معافی مانگ لی، اپنے آپ کی اصلاح کر لی، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ایسے شخص کو معاف کر دیں گے، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. اور جو لوٹ کر سود کا گناہ پھر کرے گا، یہ دوزخی ہے، ہم فیہا خالدون، اس میں بہت لمبا چوڑا زمانہ رہنے والے ہوں گے. آج کے درس کی ان دونوں آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سود اور صدقات کے سلسلہ میں چند باتوں کو بیان فرمایا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تمہارے سود کو مٹاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ تمہارے صدقات کو بڑھاتا ہے. ظاہر میں یہ نظر نہیں آ رہا، ظاہر میں نظر یہ آتا ہے کہ سود سے مال میں اضافہ ہو رہا ہے، اور زکوٰۃ سے صدقہ خیرات میں مال میں کمی ہو رہی ہے، اور نظر تو یہی آ رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ یہاں فرماتے نہیں، اللہ تمہارے سود کو مٹاتا ہے اور اللہ تمہارے صدقات کو بڑھاتا ہے. اور دوسری جگہ سورہ روم 21ویں پارے میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کا ارشاد ہے، ما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ. جو تم سود کا لین دین کرتے ہو اور ظاہراً نظر آتا ہے کہ لوگوں کے اموال میں وہ بڑھ چکا ہے، زیادہ ہو چکا ہے، تو میں اللہ کی نگاہ میں، اللہ کے ہاں یہ قطعاً بڑھتا نہیں ہے. وما آتیتم من زکاۃ تریدون بها وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون. اور جو زکوٰۃ دیں گے، صدقہ خیرات دیں گے، اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، یہی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کے مالوں کو بڑھائیں گے، چڑھائیں گے. تو ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ سمیت قرآن پاک کے دو باتیں، نظر میں جو نظر آ رہا ہے، جو مشاہدہ میں ہے، اس کا انکار کرو، چاہے جتنا فائدہ ہو اور اس کے عقلی جتنے دلائل موجود ہو. جو نظر آ رہا ہے اس کا انکار کرو،
اور جو خبر میں آ گیا، خبر سے مراد اللہ نے خبر دی ہے، حضرت محمد مصطفیٰ احمد متبع صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ قرآن و سنت میں دین اسلام میں آ گیا، تو وہ خبر ہے، اس کا تم اقرار کرو، وہ سچ ہے، وہ حقیقت ہے۔ اور قرآن یہی کہتا ہے۔ اس کی تفصیلات ہم نے پڑھ لی کہ صدقہ خیرات کم سے کم 10 گنا تک، اور بڑھایا جاتا ہے 700 گنا تک، اور بڑھایا جاتا ہے بہت زیادہ، اضعافا مضاعفہ کا لفظ ہے، دگنے پر چگنا، اس کی کوئی حد نہیں۔ اور پھر آخری درجہ ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ بعض خوش نصیبوں کو ان کا اجر دیں گے بغیر حساب، بغیر حساب کے، کہ وہ سخی ہے، اور سخی جب نوازتا ہے تو وہ بغیر حساب کے نوازتا ہے۔ یہ تفصیل تو ہم نے پڑھ لی۔ یہاں کیونکہ سود کی بات چل رہی ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الربا وان کثر فان عاقبته تصغیر الى قل، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ میری امت والو سمجھ رہو، یاد رکھو کہ سود اگرچہ وہ ظاہراً بہت زیادہ دکھلائی دیتا ہے کہ جی پیسے میں نے رکھ لیے، سرمایہ بھی محفوظ ہے، پرافٹ بھی محفوظ ہے، فرمایا اگرچہ ظاہراً تمہیں بہت زیادہ بھی نظر آئے، لیکن یاد رکھو اس کا انجام کمی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ تمہارے حادثات میں، مصیبتوں میں، کیسوں میں، طرح طرح کے مسائل میں، الجھنوں میں، اس میں ایسی بے برکتی پیدا ہوگی کہ یہ بہت زیادہ ہونے کے باوجود تمہیں کبھی سیر نہیں کرے گا، تمہیں سکون نہیں دے گا، تمہیں اطمینان نہیں دے گا، تمہیں راحت نہیں دے گا۔ آپ اپنے معاشرے کے اندر چیک کیجئے، ایک وہ لوگ ہیں جو سود خور ہیں، ان کی کیفیات کو دیکھیے، ان کی پریشانیوں کو دیکھیں، ان کی زندگی کو دیکھیے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو حلال کماتے ہیں اور پھر جو مال کا حق ہے وہ زکوٰۃ وغیرہ کی شکل میں ادا کرتے ہیں۔ دونوں کو قریب سے آپ دیکھیں گے، آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ جو اللہ نے فرمایا وہ 100% حق ہے، وہ 100% سچ ہے۔ اور 7ویں پارے سورۃ المائدہ میں اللہ کا ارشاد ہے، خوبصورت آیت کریمہ، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون۔ فرما دیجئے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خبیث ناپاک مال اور پاکیزہ مال قطعاً برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ تمہیں ناپاک مال کی کثرت تعجب میں ڈالے اور خوش کرے کہ جی مجھے تو بہت فائدہ ہو رہا ہے اور مجھے تو ظاہراً بہت بڑا پروفٹ آ رہا ہے، آمدنی آ رہی ہے، فرمایا اگرچہ بہت زیادہ تمہیں فائدہ نظر آ رہا ہے، فرمایا کہ تم یاد رکھو یہ طیب اور خبیث برابر نہیں ہو سکتے، تمہیں چاہیے جن چیزوں سے اللہ نے تمہیں منع کر دیا، روک دیا، تم رک جاؤ، باز آ جاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کل کچھ باتیں ہماری گزری اس سلسلہ میں کہ سود کا دینا لینا، اور اس سلسلہ میں ایک اہم سلسلہ جو ہے ادھار کا ہے، وہ حرام اور ناجائز ہے، اس کی تفصیل کچھ عرض کر دی۔ دوسری بات ہے کہ اجناس کا سود، اگر جنس ایک ہے، چیز ایک ہے، تو اس میں برابری بھی ضروری ہے اور پھر نقد بھی ضروری ہے۔ اگر برابری نہیں ہے، ادھار ہے، تو دونوں شکلوں میں سود آ جائے گا۔ تیسری شکل ہے بیمہ پالیسی کی جتنی شکلیں ہیں، بیمہ پالیسی کی جتنی شکلیں ہیں، سب کے سب سود پہ مبنی، حرام ہیں، ناجائز ہیں، حرام ہیں، ناجائز ہیں، حرام ہیں، ناجائز ہیں، خواہ بے شک انہوں نے جتنے فتوے اٹھائے ہوئے۔ بیمہ پالیسی خواہ وہ گاڑی کی ہے، خواہ آپ کی ذات کی ہے، آپ کے بچوں کی ہے، آپ کے گھر کی، کسی سلسلے کی بیمہ پالیسی جتنی ہے، سب کی سب انشورنس کمپنیاں جتنی ہیں، سب کی سب بیمہ پالیسی، سب کے سب سود ہے، حرام ہے، ناجائز۔ چوتھی شکل پرائز بانڈ، پرائز بانڈ جتنے ہیں، لاٹری کی جتنی سکیمیں، سب حرام ہیں، ناجائز ہیں۔ کوئی مولوی کرے پھر بھی ناجائز ہے، کوئی عالم کرے پھر بھی جائز ہے، کوئی نمازی حاجی کرے پھر بھی ناجائز، ساری دنیا کرے پھر بھی یہ حرام ہے، ناجائز۔ یہ موٹی موٹی شکلیں۔ پانچواں سلسلہ کہ ایک شے نقد وہ سستی مل رہی ہے، 1 لاکھ کی پڑ رہی ہے، لیکن وہی شے ہے اگر اس کو قسطوں میں کر دیا جائے تو کہتے ہیں جی 1 لاکھ یہ ہم آپ کو 10,000، 1,10,000 روپے میں آپ کو دے دیں گے، کیونکہ یہ رقم اس کی بند ہو چکی ہے۔ رقم بند ہو جانے کی وجہ سے اس نے قسطوں میں اس کو کر دیا کہ ہر مہینے کی آپ 20,000 روپے کی قسط دے دیں۔ علماء نے اس کو جائز رکھا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ مہینے کی جو قسط ہے لیٹ ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر جرمانہ نہ ڈالا جائے۔ یہ نہیں کہ اگر اس مہینے میں اگر آپ نے 20,000 روپے جمع نہیں کرایا تو اگلے مہینے میں 22,000 روپے جمع کرائیں گے، اور تاخیر ہو گیا تو اتنی پلنٹی پڑتی رہے گی، یہ سلسلے نہ ہوں۔ نقد اگر ایک شے 1 لاکھ کی ہے
اور وہی شے ادھار میں اگر وہ 1,10,000 روپے کی ہے، قسطوں میں اگر اس کا ریٹ زیادہ ہو جائے تو اس کی گنجائش ہے۔ ایک دوست ہمارے کہنے لگے جی کہ اگر ہم ڈالر جو ہیں وہ دے دیں کسی شخص کو، مثلا $1,00,000 ہے، وہ دے دی ایک آدمی کو، پھر ہم اس سے واپس لے رہے ہیں 6 مہینے کے بعد، ہمارا ایگریمنٹ معاہدہ یہ ہوا جی یہ $1,00,000 جو ہے ہم $1,10,000 واپس لیں گے 6 مہینے کے بعد، تو یہ سری سود ہے، حرام اور ناجائز ہے، ایسا سودا کبھی بھی نہ کیجیے۔ دوسرا سوال انہوں نے پوچھا جی اگر اس سلسلہ میں ایک آدمی ہے، اس نے گاڑی خریدی، قرض پہ خریدی، اس کو قبضے میں لے لی، قبضہ ضروری ہے، مالک جو ہے، خریدار جو ہے، مبیع اس کو کہتے ہیں جس کو بیچا جا رہا ہے، اس پہ قبضہ لازم ہے، یعنی ہوائی سودا پتہ ہی نہیں گاڑی ہے کہاں، نہ قبضہ ہے، نہ کسی کو وکیل بنایا ہے، اس کا کوئی وجود کا ہی پتہ نہیں، ویسے سودا ہو گیا تو یہ مجہول کی بے ہے، یہ لڑائی جھگڑے کی طرف لے جاتی ہے، یہ جائز نہیں۔ وہ گاڑی خرید لی 50,000 روپے میں، پھر وہ نقد لی یا ادھار لی، آگے فروخت کر دی، قسطوں میں فروخت کر دی یا نقد فروخت کر دی، قبضے میں لینے کے بعد 60,000 کی 70,000 روپے کی تو جائز ہے، 60,000 روپے کی 70,000 روپے کی آگے فروخت کر دے تو اس کے لیے گنجائش ہے، یہ جائز ہے، خواہ گاڑی مقصد ہو، اس سے پیسہ اٹھانا مقصد ہو، یا اپنی ذمہ داری پہ صرف اس کا گاڑی کا مقصد نہیں تھا، اس کا ذہن یہ تھا کہ میں کاروبار کروں، اپنی ذمہ داری پہ پیچھے سے ایک شے اٹھائی، اپنی ملکیت میں لے لی، ملکیت میں لینے کے بعد آگے دوسرے آدمی پہ فروخت کر دی، اگر نقد دے دے بیچ دے تب بھی ٹھیک ہے، ادھار دے دے تب بھی ٹھیک ہے، جو پچھلا معاملہ تھا وہ کلیئر کرنا اس کی ذمہ داری ہے، یہ سب صورتیں جائز ہیں اور اسلام نے ان صورتوں سے منع نہیں فرمایا۔ یہاں آج کے درس کی پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کا ارشاد ہے، یمحق اللہ، اللہ مٹاتا ہے، یہ قرآن ہے آپ کے میرے سامنے ہے، اللہ فرماتا ہے میں ضائع کرتا ہوں، میں تباہ کرتا ہوں، میں برباد کرتا ہوں، الربا کس کو؟ سود کو، ویربی اور وہ اضافہ کرتا ہے، وہ بڑھاتا ہے، الصدقات صدقات کو۔ اب ہمارا تجربہ ایک طرف، ہمارا ذہن ایک طرف، ساری دنیا ایک طرف، دوسری طرف اللہ کا قرآن ہے، یہ خبر کی بات ہے، اس کی تصدیق کرنی چاہیے، اس کے مطابق عقیدہ رکھنا چاہیے اگر ہم خوش ہونا چاہتے، ریلیکس ہونا چاہتے، ورنہ اگر ہم سود کے کام میں پڑیں گے یقین جانیے گندا مال گندے کاموں میں جائے گا، واہیات میں، تباہیات میں، فضولیات میں، اور اس طرح کے اسراف میں، فضول خرچی میں، گناہوں کے کاموں میں۔ آپ چیک کر لیں، کبھی نیکی کے کام میں یہ مال اللہ قبول ہی نہیں فرمائیں گے، اگر دے بھی دے تو اس کی تفصیل پہلے بیان ہو چکی ہے، اللہ اس گندگی کو قطعاً قبول ہی نہیں کرتا۔ واللہ، اور اللہ لا یحب، وہ پسند نہیں کرتا، کل کفار، ہر ایک ناشکر گزار کو، کافر ناشکرے کو کہتے ہیں، کفار اسی سے ہے، کفار بہت ناشکری کرنے والا۔ اللہ نے اتنی مہربانی دی، تیرے پاس مال آیا، تیری ضرورتیں پوری ہو گئیں اور پھر تیرے پاس بیلنس بھی ہو گیا، آج تو مست ہو چکا ہے کہ یہ پیسہ اٹھا کے تو سود کے لیے دے رہا ہے تاکہ میرے پاس زیادہ سے زیادہ آمدن آ جائے حرام کی، ناجائز، اور اللہ سے تو جنگ کر رہا ہے، تو یہ سخت ناشکرہ انسان ہے جو مال کا حق ادا نہیں کرتا اور اس سلسلہ میں سود کا لین دین کرتا ہے۔ اثیم، اللہ پسند نہیں کرتا ہر ایک گناہ گار کو۔ قرآن پاک کا ایک اسلوب ہے، ایک طریقہ ہے، ایک طرز ہے، جہاں اللہ وعیدوں کو بیان کرتا ہے، جہاں اللہ ڈرانے کو بیان کرتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ جل شانہ ترغیب کو بیان کرتا ہے، وہاں اللہ فضیلتوں کو بیان کرتا ہے۔ اس ڈرانے کے بعد پچھلی آیت کریمہ میں وعید کا بیان تھا، ڈرانے کا بیان تھا، آیت نمبر 277 میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ترغیب کو بیان کیا ہے، فضیلت کو بیان کیا ہے، اس کے مقابلے میں انا، بے شک، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے اعمال کیے۔ صالح ہر وہ عمل ہے جس کے ذریعے سے بندہ اللہ کے قریب ہو جائے، اللہ نے فرمایا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو، کر کے دکھایا ہو، اس کو صالح عمل کہا جاتا ہے۔ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، حقوق اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہو یا حقوق العباد کے ساتھ تعلق ہو، یہ سب اعمال صالح ہیں۔ ان میں سے اللہ نے خاص طور پر 2 کا ذکر فرمایا، عامل الصالحات میں تو سب اعمال آ گئے، اس میں عبادات بھی آ گئی، معاملات بھی آ گئے، معاشرت، معیشت بھی آ گئی، اخلاقیات بھی آ گئے، جہاد بھی آ گئی، سیاست بھی آ گئی، حکومت بھی، سب آ گئے، لیکن 2 باتوں کا خاص طور پر ذکر فرمایا۔ ان میں سے پہلی بات وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اعمال صالح میں سے انہوں نے قائم کیا نماز کو۔ قائم کرنا یہ 5 وقت کی پڑھے، ہمیشہ پڑھے، مرد ہے جماعت کے ساتھ پڑھے، کبھی اس کو ضائع نہ کرے، کبھی قضا نہ کرے۔ دوسرا ذکر ہے وَآتَوُا الزَّکَاةَ، اور وہ دیتے رہے زکوٰۃ، اور زکوٰۃ کی ساری تفصیلات پچھلے درسوں میں تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکی۔
پہلی بات کا بیان ہے ایمان کا، ایمان اللہ کا تعارف ہے۔ دوسری بات عامل الصالحات، نیک عملوں میں سے نماز ہے، نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جل شانہ سے تعلق بنے گا۔ اور جب زکوٰۃ دیں گے، ہماری قیمتی چیز ہے، ہم سنبھال کے رکھتے ہیں اور رکھنا چاہیے، حلال مال ہے، سنبھال کے رکھیں۔ جب زکوٰۃ دیں گے تو پھر اللہ کی محبت آئے گی، صرف اللہ کی محبت نہیں آئے گی، اللہ کے رسول کی محبت آئے گی، جنت کی محبت آئے گی، آخرت کی محبت آئے گی، غریب کی، انسان کی ہمدردی پیدا ہوگی، محبت پیدا ہوگی، اور یہ چیز سود خور میں کبھی پیدا نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے، اللہ سے تعلق مضبوط کیا، اور پھر اس کی محبت کے لیے اپنے مال کو خرچ کیا، تو اللہ نے ان لوگوں کے لیے خوبصورتی کو بیان کیا ہے۔ لیکن پہلے ضروری ہے کہ نماز کے بارے میں کچھ بات ہو جائے۔ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے، من فاتت صلاۃ فکأنما وتر اہلہ ومالہ کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا جس کی ایک نماز قضا ہو گئی۔ یہ ان لوگوں کے لیے اسپیشلی طور پر عرض کر رہا ہوں جو حقوق العباد کو کہتے ہیں بس یہ حقوق العباد بہت ضروری ہیں، بہت ضروری ہیں، بہت ضروری ہیں، اور نماز اتنی ضروری نہیں ہے جی، اور جی حج اور زکوٰۃ، حج اور عمرہ اتنا ضروری نہیں ہے جی، اور قرآن اور مسجد میں آنا جانا اتنا ضروری نہیں ہے جی۔ کبھی داڑھی کی بات کرتے ہیں، کبھی پگڑی کی بات کرتے ہیں، کبھی کون سی بات اٹھا لیتے ہیں، کبھی کون سی بات۔ جہاں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو بیان کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن یہ باتیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہ بھی اس سے کہیں زیادہ لازم اور ضروری ہے۔ فرمایا جس کی ایک نماز قضا ہو گئی وہ ایسا ہے اس کا اہل و عیال، اس کا مال و دولت سب کچھ ضائع ہو گیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ احمد متبع صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی 2 تفسیریں بیان ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ جو آدمی ایسا ہے کہ اس کی بیوی بھی، بچے بھی، گھر بار بھی، خاندان بھی ہے اور مال و دولت بھی کھلا ہے، سب ضائع ہو جائے، تو فرمایا جتنا نقصان اس کا ہے اتنا ہی نقصان آخرت کے اعتبار سے اس آدمی کا ہے جس کی ایک نماز قضا ہو گئی۔ دوسری تفسیر، جتنا افسوس اس نقصان پہ ہونا چاہیے کسی مسلمان کی، میری امتی کی ایک نماز قضا ہو جائے، اتنا ہی افسوس اس کو اس پہ ہونا چاہیے کہ اس کی نماز کیوں قضا ہوئی ہے۔ ہمارے 10 روپے گم ہو جائیں، آگے پیچھے ہو جائیں، ہمارا جھگڑا چل جاتا ہے، 4 دفعہ 5 دفعہ ہم گنتے ہیں، 10 روپے کی خاطر لڑائی کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، 100 روپے تو اس کے تو کہنے ہی کیا ہے۔ کپڑے اگر تھوڑے سے خراب ہو جائیں، میرا آپ کا کتنا افسوس ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں نیا جوڑا تھا بس خراب ہو گیا، اس پہ نشان لگ گیا، داغ لگ گیا۔ گھر میں ہم نے پینٹ کرا دیا، بچے نے اگر لائن لگا دی، ہم سارا دن پریشان رہتے ہیں۔ اور گھر کے اندر اگر ہمارا کوئی سیٹ، واٹر سیٹ، ٹی سیٹ اور ڈنر سیٹ اگر ٹوٹ جائے، ٹوٹنا بھی دور کی بات ہے، صرف ہلکا سے نشان لگ جائے تو ہم کتنے پریشان غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ شیشہ ٹوٹ جائے، چھوٹے نقصانات میں آپ غور فرمائیں، حضرت محمد مصطفیٰ احمد متبع صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اے چھوٹی چیزوں پہ افسوس کرنے والے، ایک نماز کا قضا کرنا اس سے کہیں زیادہ تجھے افسوس ہونا چاہیے، پریشانی ہونی چاہیے۔ اور قرآن سے اگر آپ سمجھنا چاہیں، سورہ مریم کی آیت کریمہ سناتا ہوں، فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، فرمایا جو پچھلے لوگ آئے اچھے لوگوں کے بعد وہ برے لوگ تھے، برے جانشین تھے، ان کے کام کیا تھے؟ انہوں نے نماز کو ضائع کیا اور شہوات کے پیچھے پڑ گئے۔ فسوف یلقون غیا، ان قریب وہ غی جہنم کی ایک گھاٹی ہے، وادی ہے، اس میں ان کو دھکیل دیا جائے گا۔ وہ گہرائی میں جہنمیوں کا خون، پیپ اور ساری زہر جہنم کی اس میں جمع ہو رہی ہے۔ فرمایا بے نمازیوں کو، خواہش کے پیچھے چلنے والوں کو اس میں داخل کیا جائے گا۔ اب بتائیے آپ، کیا نماز کا پڑھنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہم تو کہتے ہیں جی بس حقوق العباد بڑے ضروری ہیں جی، حقوق اللہ کی اللہ کو اتنی ضرورت نہیں۔ بھائی جہاں اللہ کو حقوق العباد کی ضرورت نہیں پورا کرنے کی، اللہ کو حقوق العباد کے بندہ کرنے کی، اس کو پورا کرنے کی بھی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ محتاج ہیں میں اور آپ۔ اگر ہم درست چلیں گے حقوق اللہ حقوق العباد میں تو اللہ کی مہربانیاں آئیں گی، اگر ہم اس میں کوتاہی کریں گے ہم نے اپنا نقصان کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ الصلاۃ من اقامها فقد اقام الدین ان صلحت صلح سائر عمله وان فسدت فسد سائر عمله او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اب یہاں سے بھی آپ غور فرما لیں، نماز کا حساب ہوگا سب سے شروع میں، ایمان کے بعد دوسرا سلسلہ نماز کا ہے۔ جس کی نماز ٹھیک نکل آئی باقی عمل بھی ٹھیک نکلیں گے، اور جس کی نماز ہی خراب ہو گئی اس کے باقی عمل بھی سارے خراب ہو جائیں گے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، اے گورنر خود بھی یاد رکھو۔